اب آپ اس کہانی کا آخری حصہ سننے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی آپ ضرور سن سکیں۔ تو سنیے، سنتے ہیں۔ نورداد باپ بننے کی خوشی میں شبنم کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ شبنم سے اسے اور بھی زیادہ محبت محسوس ہوتی۔ اس تصور سے ہی وہ خوشی سے ناچنے لگے گا کہ کوئی اسے بابا کہنے والا اس گھر میں آ رہا تھا۔ شبنم بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی۔ وہ تو وقتی طور پر اس پر نہ جانے کس بات کا اثر ہو گیا تھا کہ وہ اس کالے بجنگ آدمی بلکہ اس ریچھ کے اثر میں آ گئی تھی۔ جو اس کے ماں بننے کے دن قریب آ رہے تھے، ان کی خوشی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان ہی دنوں ایک رات وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ شبنم، خدا کا شکر ہے کہ اس خبیث سے تمہاری جان چھوٹی، نورداد بولا۔ شبنم ایک جھرجھری لے کر بولی، چھوڑو، اس کا ذکر بھی مت کرنا، خوف آتا ہے۔ اسی لمحے انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کہیں باہر بلیوں کے رونے کی ایک دم کئی آوازیں آئی ہوں۔ نورداد بولا، چلو سو جاؤ، باہر بہت خوفناک رات ہے۔ دونوں سونے کی کوشش کرنے لگے۔ اگلی صبح شبنم کا دل بھوجل تھا۔ ایک انجانے خوف کو وہ اندر محسوس کر رہی تھی، مگر اس نے نورداد سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ نورداد کام پر چلا گیا تو شبنم بولائی سی گھر میں پھرتی رہی۔ وہ پریشان تھی، کیوں؟ وجہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ شبنم نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ باہر تو کوئی نہیں تھا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ہوا کا جھونکا اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا ہو۔ اس نے سر جھٹک کر دروازہ بند کر دیا اور کمرے میں آ گئی، مگر اس سے معلوم نہیں تھا کہ مصیبت ایک بار پھر اس کے گھر پر نازل ہو چکی ہے۔ وہ جن غیبی حالت میں ان کے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ شبنم کچھ دیر صحن میں ٹہلتی رہی، پھر اندر چلی گئی۔ شام تک خیریت رہی۔ نورداد آیا۔ شبنم نے اسے کھانا بنا کر دیا تو نورداد اس کی بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ کہنے لگا، شبنم، کچھ ہی وقت رہ گیا ہے، خدا ہماری مدد کرے گا۔ شبنم نے مسکرا کر اپنے خاوند کو دیکھا اور بولی، ہاں کیوں نہیں۔ اسے اپنے شوہر کے چہرے پر پھیلی ہوئی خوشی دیکھ کر نہ جانے کیوں اندر ہی اندر خوف آنے لگا۔ اس کے دل میں کئی انجانے قسم کے خیالات گردش کر رہے تھے کہ کل کو کیا ہوگا۔ رات ہوئی، وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ سارے دن کا تھکا ہارا نورداد لیٹتے ہی نیند کی وادی میں چلا گیا۔ رات بہت گہری تھی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک نورداد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ساتھ والی چارپائی خالی دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ شبنم کہاں چلی گئی؟ وہ اٹھ کر باہر صحن کی طرف آیا۔ صحن میں اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ کسی خیال کے تحت چھت کی جانب بڑھا۔ چھت پر قدم رکھتے ہی اس پر جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ چاندنی رات میں ایک وجود کو چھت پر دیکھ کر اس کا دل دھک دھک سے رہ گیا۔ شبنم چھت پر اوندھی منہ پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر شبنم کو اٹھایا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، نہ جانے وہ کب سے چھت پر پڑی ہوئی تھی۔ نورداد نے جلدی سے شبنم کو اٹھایا اور نیچے لے آیا۔ نیچے لا کر اس نے اسے بستر پر لیٹایا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ ہوش میں آ گئی۔ شبنم، تم اوپر چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ کیا خیریت تھی؟ تم کیوں باہر نکلی؟ اس کے پے در پے سوالوں کے جواب میں شبنم خاموش نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جب وہ کچھ دیر نہیں بولی تو اس نے شبنم کو سونے کا کہا اور خود بھی لیٹ گیا، مگر اس کا ذہن نیند سے کوسوں دور تھا۔ اس کے ذہن میں دوبارہ اسی خبیث جن کا تصور آنے لگا۔ ایسا نہ ہو کہ اس خبیث جن کا اثر دوبارہ شبنم پر نہ آیا ہو۔ صبح ہی صبح جب وہ اٹھا تو شبنم میٹھی نیند سو رہی تھی۔ وہ بھاگم بھاگ پیش امام صاحب کے پاس پہنچا اور ان کو ساری تفصیل بتائی۔ بہت پریشان ہوئے اور اس کے ساتھ شبنم کو دیکھنے اس کے گھر آ گئے۔ شبنم اس وقت سو رہی تھی۔ وہ کافی دیر اسے غور سے دیکھتے رہے اور پھر بولے، میرے خیال میں وہ خبیث تمہارے اوپر دوبارہ وار کر رہا ہے، محتاط رہو۔ مگر وہ کیسے؟ وہ ہرکلایا۔ پیش امام گہری سانس لے کر بولے، وہ بہت طاقتور ہے، ایسے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔
مجھے سائیں جی سے بات کرنی ہوگی۔ پیش امام صاحب رخصت ہو گئے۔ ان کے سائیں جی قریبی قصبے میں رہتے تھے۔ رات کو وہ انہیں لیے نورداد کے گھر پہنچ گئے۔ نورداد تمہارا گھر بہت اچھا ہے، مگر اتنا کہہ کر سائیں جی کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ مگر وہ بولا، کیا ہوا سائیں جی؟ پیش امام ساتھ ہی تھے، کچھ کرتے ہیں، چلیں امام صاحب۔ سائیں جی اتنی جلدی آئے اور چلے بھی گئے۔ وہ حیران تھا۔ سائیں جی نے پیش امام صاحب کو اشارہ کیا تو وہ دونوں اٹھ کر نورداد سے اجازت طلب کرنے لگے۔ نورداد انہیں دروازے تک چھوڑنے آیا۔ سائیں جی نے گہری نظروں سے نورداد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، برخوردار، ہم تمہارے لیے جو کچھ ہو سکا ضرور کریں گے، فکر مت کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں سائیں جی۔ سائیں جی امام صاحب کو لے کر مدرسہ پہنچ گئے۔ جلدی سے ایک الگ تھلگ کونے کا انتخاب کیا اور پیش امام صاحب سے بولے، بیٹیے مجھے آپ سے چند ضروری باتیں کرنی ہے۔ پیش امام صاحب بھی ان کے اس انداز پر گھبرا گئے۔ ان کے سامنے بیٹھتے ہی بے چینی سے بولے، جی سائیں جی فرمائیے، میں تابعدار ہوں۔ امام صاحب، جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اسے ذرا دھیان سے سنیے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، مگر اللہ پاک کے اس کلام کے اثر سے کچھ باتوں کا ادراک انسان کو ہو جاتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ 100% سچ ہے، مگر آپ نے ایک بات پر غور کیا ہوگا کہ میں وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک پریشان ہو گیا۔ جی میں نے غور کیا، پیش امام صاحب بولے۔ تو امام صاحب، دراصل بات یہی ہے کہ ان کے گھر پر وہ خبیث جن دوبارہ وارد ہو چکا ہے اور میں ان کے گھر کو بالکل ویران اور بے آباد دیکھ رہا ہوں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ پیش امام صاحب سائیں جی کی بات پر متفکر ہو کر بولے، جی 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 میں بالکل سمجھ گیا امام صاحب، ہم اپنی کوشش ضرور کریں گے، مگر پتہ نہیں میرا دل کیوں یہ کہتا ہے کہ ان کے گھر میں ویرانی ہی ویرانی ہے۔ پیش امام صاحب متفکر ہو کر بولے، کچھ کریں سائیں جی، یہ دونوں بہت معصوم ہیں، اس خبیث سے جان چھڑائیں ان کی۔ دراصل ان جنات پر ہمارا اعتقاد ہے، ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی۔ یہ ذلیل اس عورت پر دل و جان سے فدا ہے، بس دعا کریں اس کی زندگی بخش دے۔ سائیں جی بولے، جی درست۔ امام صاحب نے تائید کی، میں آج رات اس کے گھر پر پہرا دوں گا، وہ یہیں کہیں موجود ہے، ان کے گھر کے پاس یا کہیں ان کے گھر میں۔ سائیں جی کی بات پر پیش امام صاحب کام کر رہ گئے۔ رات کو دونوں نورداد کے گھر چل پڑے۔ پیش امام اور سائیں جی نورداد کے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک رات کے اندھیرے میں کہیں سے ایک بکرے کے سائز جتنا پاگل کتا نمودار ہوا، جس نے جھپٹ کر پیش امام صاحب کو کاٹنے کی کوشش کی اور اپنی اس کوشش میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ اس کتے نے پیش امام صاحب کی ٹانگ کو چبا ڈالا۔ پیش امام صاحب چیخیں مارتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ سائیں جی اس اچانک افتاد پر گھبرا اٹھے، مگر پھر صورتحال کو سمجھ کر انہوں نے کتے کو بھگانے کے لیے ہاتھوں پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ کتا پیش امام صاحب کی ٹانگ کا گوشت ادھیڑ کر وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ پیش امام صاحب کی حالت بہت خراب تھی، وہ درد سے کراہ رہے تھے۔ سائیں جی اس اچانک مصیبت پر گھبرا گئے۔ انہوں نے جلدی سے پیش امام صاحب کو اٹھایا اور انہیں سہارا دے کر واپس مدرسے میں لے آئے۔ ان کی ٹانگ سے کافی خون بہ رہا تھا۔ پیش امام صاحب درد اور تکلیف سے کراہ رہے تھے۔ انہیں فوری طور پر ٹانگ پر مرہم لگا کر کپڑا باندھ دیا گیا، مگر انہیں اسی وقت کسی ہسپتال لے جانا ضروری تھا۔ گاؤں کے 3-4 افراد انہیں وہاں سے لے کر قریبی قصبے میں چلے گئے، وہاں سے ان کی مرہم پٹی کروائی جا سکے۔ پیش امام صاحب اس وقت سخت اذیت میں مبتلا تھے۔ ان کے جانے کے بعد سائیں جی کافی فکر مند نظر آ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آج کی رات ان دونوں میاں بیوی پر بہت بھاری ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں ان دونوں کے متعلق سوچ رہے تھے اور پھر کسی سوچ کے تحت وہ نورداد کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اس بار وہ کافی محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ راستے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ اس کے دروازے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے نورداد کا دروازہ کٹکھٹایا تو نورداد نے دروازہ کھولا اور رات کے وقت سائیں جی کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ پھر عزت و احترام سے انہیں اندر لے گیا۔
سائیں جی نے انہیں پیش امام کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا، جسے سن کر نورداد بہت پریشان ہو گیا۔ نورداد انہیں اللہ پاک صحت دے، تم اپنی حفاظت کی فکر کرو اور اپنی بیوی کی حفاظت کی فکر کرو، آج رات میرا تمہارے گھر پر رکنا ضروری ہے۔ سائیں جی آپ کے لیے کھانا؟ وہ پوچھنے لگا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ سائیں جی مجھے پتا ہے آپ نے کچھ نہیں کہا، پھر بھی تھوڑا بہت ضرور کھا لیں۔ نورداد نے اصرار کیا تو سائیں جی نے تائید میں سر ہلا دیا۔ نورداد نے شبنم کو آواز دی، شبنم سائیں جی کے لیے کھانا لاؤ۔ اسی لمحے شبنم اندر داخل ہوئی اور سائیں جی کو دیکھ کر اچانک اس کے چہرے کے رنگ بدلنا شروع ہو گئے۔ یہ کیوں آیا ہے یہاں؟ اس کے اندر سے انتہائی بھاری بھرکم آواز نکلی جو یقیناً شبنم کی نہیں تھی۔ سائیں جی اسے دیکھ کر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بجلی کی تیزی کے ساتھ انہوں نے کچھ پڑھ کر شبنم کی طرف پھونکا۔ کچھ لمحے پہلے شبنم کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی، جیسے ہی سائیں جی نے کچھ پڑھ کر پھونکا وہ ایک دم لہرا کر بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ چل جا خبیث، یہاں سے اسے چھوڑ دے، سائیں جی نے انتہائی گرجدار آواز میں کہا۔ جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ سائیں جی نے اشارہ کیا اور نورداد نے آگے بڑھ کر شبنم کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ نورداد جب تک میں نہ کہوں تم باہر مت نکلنا، اندر سے کنڈی اچھی طرح لگا لو، بے شک تمہیں باہر سے کوئی بھی آواز دے دروازہ مت کھولنا۔ اتنا کہہ کر سائیں جی باہر نکلے۔ اس سے پہلے کہ نورداد انہیں آواز دیتا وہ باہر نکلتے ہی دروازہ بند کر چکے تھے۔ باہر نکلتے ہی سائیں جی نے دیکھا ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کی خاموشی اور اندھیرے میں ان کا گھر بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ سائیں جی عجیب سی نظروں سے پورے صحن میں جھانک رہے تھے۔ آہستہ آہستہ آواز میں بولے، میں جانتا ہوں تم ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، کیوں ان معصوموں کے پیچھے پڑا ہے، چھوڑ دے ان کو۔ جواب میں سائیں جی کو ایک بلے کی غرانے کی آواز آئی اور ساتھ ہی وہ آواز بھی مدھم ہو گئی۔ سائیں جی نے اپنے لبادے کے اندر ایک چھوٹا سا تھیلا چھپا رکھا تھا جس پر ان کی گرفت سخت ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ چھت پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے تھیلے سے ایک پڑیا نکالی اور ایک صفوف چھت پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ ابھی چند لمحے بعد نیچے سے زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً نیچے دوڑے۔ نیچے دروازہ بند تھا مگر اندر سے دونوں میاں بیوی کی دردناک چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ سائیں جی حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اندر کا حال دیکھ کر جیسے انہیں ابکائی آ گئی۔ سائیں جی پریشان ہو گئے۔ شبنم کی ادری لاش بستر پر پڑی تھی اور وہی بکرے کے سائز کا جتنا خونخوار کتا نورداد سے بری طرح گتم گتا تھا اور اس کا ہاتھ کالے کتے نے کاٹ لیا تھا۔ نورداد چیخ رہا تھا، اذیت سے کراہ رہا تھا، مگر کتا ایسے چمٹ گیا تھا جیسے کوئی مقناطیس ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کا پورا ہاتھ نگل گیا۔ سائیں جی سناٹے میں آ گئے۔ وہ دم سادے دیکھ رہے تھے۔ اچانک انہیں جیسے ہوش آ گیا۔ انہوں نے تیز تیز کچھ پڑھ کر وہی صفوف اس کتے پر اونڈیل دیا۔ کتا ایک دم مڑا اور کلانچے بھرتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا، مگر اتنی دیر میں وہ دونوں میاں بیوی کا کام کر چکا تھا۔ انن فنن سے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا، میں تھوڑی ہی دیر کو اوپر گیا اور وہ خبیث وار کر گیا۔ سائیں جی سوچنے لگے، کتے نے پہلے ہی وار میں شبنم کا کام تمام کر دیا تھا۔ کتے نے اس کی گردن ادھیڑ کر رکھی تھی۔ خون بستر پر بکھر چکا تھا۔ نورداد اذیت سے اور درد سے چیخ رہا تھا۔ سائیں جی فوراً دوڑے، گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں لے کر قصبے کے ہسپتال دوڑے۔ شبنم تو پہلے ہی مر چکی تھی مگر سائیں جی کو ایک آس تھی۔ ہسپتال پہنچ کر پتہ چلا نورداد کے سارے جسم میں عجیب زہر پھیل چکا تھا جس سے اس کی موت کسی بھی وقت ہو سکتی تھی، اور پھر وہی ہوا، دونوں مر گئے۔ سائیں جی اس اچانک حادثے پر دل برداشتہ ہوئے۔ ادھر پیش امام صاحب بھی زخمی تھے مگر وہ معجزاتی طور پر محفوظ رہے۔ سائیں جی نے انہیں افسوس کے ساتھ تمام بات بتائی۔ پیش امام افسردہ سے بولے، وہ خبیث اس کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا، بہت افسوس اور دکھ ہے سائیں جی۔ پیش امام ڈبڈبائے آواز میں بولے، ہاں امام صاحب، میں پہلے ہی جان گیا تھا اس کی نحوست اس کے گھر پر چاہ چکی تھی۔ مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا، اس لیے اس دن میں پریشان ہو کر وہاں سے نکلا۔
دونوں میاں بیوی کا جنازہ ادا کر دیا گیا۔ جنازے کے بعد تدفین کی گئی اور جس وقت لوگ تدفین کر رہے تھے اسی وقت ایک کالا کتا قبرستان سے کچھ دور گھنی جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا اور لوگوں کو تدفین کرتے وقت دیکھ رہا تھا، جس کی سرخ زبان سے رال ٹپک رہی تھی اور اس کی گہری سرخ آنکھوں میں شبنم کا عکس چمک رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہانی ختم ہو گئی۔ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی آپ ضرور سن سکیں۔